عوام کے پاس دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. مسجد کے اماموں کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے, مدرسوں کے اوپر ہم خرچ نہیں کرتے. امام اور مدرسین کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے. ٹیوشن لگا دی جاتی ہے کہ بھائی انگلش کی ٹیوشن ہے. جناب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. بچے کو کیمسٹری کی ٹیوشن لگا دی جائے, فزکس کی ٹیوشن لگا دی جائے, بایولوجی کی ٹیوشن لگا دی جائے. دنیا کی اعلیٰ قسم کی ہم تعلیم حاصل کریں گے. جب دنیاوی کمپٹیشن کے مقابلے میں ہم اتریں گے, دنیا کے اندر جہاں کمپٹیشنز چل رہے ہیں, جب حصہ لیں گے ہم جب ہی آگے بڑھیں گے. ساتھ میں اس کے اسائنمنٹ ہے, پریکٹیکلس ہے, کتابیں ہیں, بکس ہے, ٹیوشن کلاسز وغیرہ ہے, اناٹمی وغیرہ, فارماکولوجی وغیرہ کی. جو MBBS کی بات کرے تو 1 CR کا خرچ اس کے لیے ہے. یہ توقع کرتے ہیں کہ سدھار مسجد کے اماموں سے ہو, اندر دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروا رہے ہیں. ہمارا پیسہ سوسائٹی میں جہاں خرچ ہو رہا ہے وہاں سے ہمیں رزلٹ بھی مل رہا ہے. D.Ed ملیں گے, B.Ed ملے گی, M.Ed ملے گی, آپ کو M.Phil ملے گی, آپ کو PhD لوگ ملے. ہمارے پاس کتنے عالم ہیں, کتنے ہمارے پاس حفاظ ہیں, کتنے ہمارے پاس مفتیان اکرام ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کم سے کم. بہت سارے ہمارے مدرسے بند ہو گئے, بہت ساری ہماری اسکولیں بند ہو گئی ہیں, بہت ساری مسجدیں ہماری ختم کر دی گئی ہیں, اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سے اسلام کا صفایا کر دیا گیا ہے. اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کی ٹیوشن لگانے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور اپنے بچے کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت ہو سکے اس کے متعلق کاوشیں کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. جب بچہ 10ویں کے بعد میں 12ویں میں جاتا ہے تو والدین کو فکر ہو جاتی ہے کہ اب کون سی فیکلٹی کے اندر ہمیں بچے کو ڈالنا ہے, تاکہ اسی کے ذریعے سے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے. چاہے وہ آرٹس فیکلٹی ہو, سائنس فیکلٹی ہو, یا کامرس فیکلٹی ہو. اگر ہم سائنس فیلڈ کی بات کریں تو آفٹر 10th جیسے ہی اس کا 11ویں اور 12ویں کے اندر ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اب بچے کو کیمسٹری کی ٹیوشن لگا دی جائے, فزکس کی ٹیوشن لگا دی جائے, بایولوجی کی ٹیوشن لگا دی جائے. اگر کوئی انجینئرنگ فیلڈ کے اندر جانا چاہتا ہے تو اسے میتھمیٹکس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہر سبجیکٹ کی فیس الگ ہوتی ہے. ہر سبجیکٹ کا جو معاملہ ہے وہ ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بہت سارے ٹیچرز یہ ہوتے ہیں کہ وہ مکمل کورس پڑھاتے ہیں. بہت سارے ٹیچرز کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ پرٹیکولر پڑھاتے ہیں, اور پیرنٹس ہر سبجیکٹ کی فیس الگ الگ دیتے ہیں. 6,000, 7,000, 50,000, 1 لاکھ تک فیس دیتے ہیں 12th میں کیمسٹری, بایو اور فزکس پڑھانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے اماموں کے لیے پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس مدرسے کے اندر لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بڑی تعجب کی بات ہے. اور اگر ہم آفٹر 12th بات کریں, سائنس فیکلٹی کی ہی بات کریں ہم, تو سائنس فیکلٹی کے اندر نیٹ کا آپ ایگزام دلواتے ہیں, نیٹ کے لیے آپ پریپریشن کرواتے ہیں. اچھی بات ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, بلکہ ہم تو دعا کرتے کہ مولا تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کو تو بڑے بڑے عہدے عطا فرما. تو وہ بڑے بڑے عہدے ہمیں ملیں گے کب؟ جب دنیا کی اعلیٰ قسم کی ہم تعلیم حاصل کریں گے, جب دنیاوی کمپٹیشن کے مقابلے میں ہم اتریں گے, دنیا کے اندر جہاں کمپٹیشنز چل رہے ہیں جب حصہ لیں گے ہم جب ہی آگے بڑھیں گے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ کیا صرف دنیاوی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے؟ دینی تعلیم کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. دینی تعلیم کے اوپر ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور دینی تعلیم کے اوپر ہماری ذرا سی بھی توجہ نہیں ہے. سائنس فیکلٹی کی اگر ہم بات کریں, پھر جیسے بچے کی 12ویں ہوئی اس کے فیوچر کی ہمیں فکر ہو جاتی ہے. اب 12ویں کے بعد ہمیں انجینئر بنانا ہے, یا ڈاکٹر بنانا ہے, یا وکیل بنانا ہے, یہ ہمیں سوچ و فکر لاحق ہوتی ہے. تو آفٹر 12th بچے نے جو فیکلٹی سے 12th پاس آؤٹ کیا ہے, تب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس کو اس کی فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہیے. تو بہت سارے لوگ ٹیچنگ لائن کے اندر بچوں کو ڈالنے کے لیے D.Ed کراتے ہیں, B.Ed کراتے ہیں, M.Ed کراتے ہیں, M.Phil PhDs کرواتے ہیں, اور اس کے اوپر لاکھوں پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب امام کی بات آتی ہے تو عوام کہتی ہے پیسہ نہیں ہے, جب مدرسے کی بات آتی ہے تو عوام کہتی ہے پیسہ نہیں ہے, دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پیسہ نہیں ہے. یہ معاملات ہمارے ہیں. اگر ہم آفٹر 12th سائنس فیکلٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں آپ بے تحاشا لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. میڈیکل فیلڈ اور پیرامیڈیکل کے اندر بہت سارے والدین اپنے بچوں کے ایڈمیشن کرواتے ہیں تو بڑی سوچ و فکر کے ساتھ کرواتے ہیں, کیونکہ موٹا بیلنس لگتا ہے, بڑا اماؤنٹ لگتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ پیرنٹس پیچھے نہیں ہٹتے. وہ یہ نہیں بولتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ان کی سوچ و فکر یہ نہیں ہے
کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم کروائیں گے نہیں. جس طریقے سے مسجد کے اماموں کے متعلق بولتے ہیں, مدرسوں کے متعلق بولتے ہیں, دینی تعلیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کون پیسہ خرچ کرے گا. بہرحال نیٹ کے لیے آپ 1-1.5 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کا خرچ اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ نیٹ کوالیفائی ہو جاتے ہیں اور جب بچے کا ایڈمیشن میڈیکل فیلڈ میں آپ کو کروانا ہوتا ہے, چاہے وہ ڈی فارم کی فارماسسٹ بنانا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر آپ کو بنانا ہے. اگر ہم بات کریں میڈیکل فیلڈز کے اندر جو گریجویشنس ہے, بی اے ایم ایس ہے, بی ایچ ایم ایس ہے, بی او ایم ایس ہے, ایم بی بی ایس ہے, تو آپ جانتے ہیں اس کا خرچ کتنا آتا ہے. اگر ہم بی او ایم ایس کی بات کریں تو 8 سے 12 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے, جس میں 4.5 سال کالج کا ڈیوریشن ہے, 1 سال کی انٹرنشپ ہوتی ہے, اور اس کا رہنا کھانا پینا, ساتھ میں اس کے اسائنمنٹ ہے, پریکٹیکلس ہے, کتابیں ہیں, بکس ہے, ٹیوشن کلاسز وغیرہ ہے, اناٹمی وغیرہ, فارماکولوجی وغیرہ کی جو ٹیوشن کلاسز لگائی جاتی ہے. پیرنٹس کا 8 سے 12 لاکھ روپے بی او ایم ایس کروانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. بی اے ایم ایس کی اگر ہم بات کریں ایسا تو اس کے اندر بھی وہی معاملہ ہے, 12 لاکھ 14 لاکھ 25 لاکھ روپے تک کا بی اے ایم ایس کا خرچ جاتا ہے. اور ان سب کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے, لیکن وہی مسجد کے اماموں کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے, دینی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے, مکتب ہے ان کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر ہم بی ایچ ایم ایس کی بات کریں تو اس کا بھی کوئی معمولی خرچ نہیں آتا ہے, 4 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ تک کا تقریباً اس کا بھی خرچ آتا ہے. انکلیوڈ اس کے اندر سبھی چیزیں شامل ہیں, چاہے وہ رہنا ہو, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے ٹیوشنس وغیرہ ہو, یہ تمام چیزیں اس کے شامل ہیں. لیکن 4 سے 8 لاکھ روپے تک کا خرچ بہت سارے ہمارے کمیونٹی کے لوگ اٹھاتے ہیں. اگر ایم بی بی ایس کی بات کریں تو 1 CR کا خرچ اس کے لیے ہے, کئی 1 کروڑ روپے, کئی 1 کروڑ سے زیادہ, کئی 1 کروڑ سے کچھ کم, 1 کروڑ کے آس پاس کا خرچ ایم بی بی ایس کے لیے ہوتا ہے. اور لوگ باضابطہ طور پر اس پر خرچ بھی کرتے ہیں اور اسے اپنے بچے کو ایم بی بی ایس کروانے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کروانے کے لیے ہر والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے, لیکن دینی تعلیم کے اوپر ہمارے پاس کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیاوی تعلیم میں اگر بچہ 10ویں کے اندر ہے, 12ویں کے اندر ہے, یا گریجویشن کے اندر ہے,